السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام۔ عالیجہ، آپ حدیث ثقلین اور حدیث غدیر کے حوالے سے آپ نے بہت تفصیلی وضاحت فرمائی تھی، تو گزارش ہے کہ حدیث کرتاس کے حوالے سے بھی وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ ان روایتوں سے اتنی دلچسپی مسلمانوں کو کیوں ہے؟ واقعات تھے، ہو گئے۔ میں نے توجہ دلائی اس معاملے میں کہ جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جس وقت نقل ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنے والے نقل کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کتنی بات دیکھی، کیا پس منظر تھا، کس لب و لہجے میں کہی گئی۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کسی معاملے میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جملہ میں نے جب بولا ہے تو میں مسکرا رہا تھا، لیکن میں آپ کو مسکراہٹ دکھا نہیں سکتا ٹیلی فون پر۔ تو بعض اوقات الفاظ، اس وقت آپ کا لب و لہجہ کیا تھا، آپ تفنن طبع کی بات کر رہے تھے، اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی بنیاد پر عقائد قائم کرنا، ان کی بنیاد پر دوسروں پر طعن و تشنیع کرنا، ان کی بنیاد پر مقدمات کے طریقے کے مطابق فیصلے دینا، میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک ہمارے دین کے معاملے میں دو چیزیں حجت ہیں، قرآن اور سنت، وہ سب اجماع و تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، ان میں کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ یہ تاریخ ہے، تو تاریخی واقعات کو دیکھنا چاہیے۔ یہ واقعہ جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو کبھی ادنا درجے میں کوئی سوال سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، بچپن سے پیدا نہیں ہوا۔ یعنی ہمارے بزرگ ہوں، دوسرے لوگ ہوں، بعض اوقات تردد کر کے اس طرح کی بات کہتے ہیں تو ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں کہ ابا جان نہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، انشاءاللہ سب معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو ایسی ہی صورت کوئی پیدا اگر ہوئی ہوگی کہ حضور نے کہا ہوگا کہ مجھے ذرا کاغذ دو، میں ایک چیز لکھ دوں، تو اگر کسی دین کے عارف نے اس موقع پر یہ کہا کہ اطمینان رکھیے، یعنی آپ غالباً اپنی بیماری یا تکلیف کی اس کیفیت میں یہ محسوس فرما رہے ہیں، آپ مطمئن رہیے۔ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ یہ واقعہ جب پیش آیا، جس طرح کے بیان کیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ فی الواقع کس طرح پیش آیا، لیکن جیسے بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد حضور 3-4 دن باقاعد حیات رہے، سب معاملات ہوتے رہے، تو اگر آپ چاہتے تو جو چاہتے لکھوا دیتے۔ اور پھر یہ کہ لکھوانا کیا تھا، یعنی قرآن کا حرف حرف لکھوا دیا گیا، سنت جاری کر دی گئی، اور قرآن میں یہ قاعدہ بھی ثبت ہو گیا کہ میرے بعد امرہم شورا بینہم کے طریقے پر سب فیصلے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ چیزوں کو اگر آپ جس طرح کے وہ ہوتی ہیں اور عام زندگی میں ہوتی ہیں اس طرح لے لیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ دماغ میں پہلے سے ایک فلسفہ پیدا کر لیں گے تو پھر کسی بھی چیز کو کوئی بھی معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ تو میں چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں۔